جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر امت کے اعمال آپ کے پیدائش کے دن، کیونکہ یہ بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی کے دن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت پیر ہی کے دن، وفات بھی، اور اسی لیے محمود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پیر کا روزہ رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اگر امت ناچے، شرابیں پیے، ڈی جے استعمال کرے تو کتنے افسوس کی بات ہے. آج میں آپ یہ کام کر رہے، لیکن دوسرے لوگوں کو موقع مل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ لوگ شرابیں پی رہے، گانے بجا رہے، ڈیجوں میں باضابطہ گانے چل رہے. میں نے خود دیکھا میری آنکھوں سے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، جب تک پائے ثبوت تک کوئی بات نہ پہنچ جائے. میں نے دیکھا 14 سال کا بچہ، میں دکان پر کھڑا ہوا، آیا، شراب سے دودھ تھا، اور وہ جو ناچ رہا تھا الامان والحفیظ جا کر، میں کہہ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میرے آپ کے اعمال اس طرح پیش کیے جائیں کہ ہم آپ کی ولادت کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان کیے جائے، آپ کے محاسن بیان کیے جائے، آپ کی زندگی کے وہ ادوار اور آپ کی زندگی کے وہ تمام باتیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت تک اجاگر کیا جائے، بتلایا جائے، اس کے بجائے اگر ہم ناچے گائے اور ڈی جے بجائے اور ڈھول تاشوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میلاد منائے تو کتنے افسوس کی بات ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے میرے آپ کے اعمال پیش کیے جائے تو اللہ کے نبی راضی ہوں گے. جس وقت میں قبر اطہر پر جا رہا تھا، ابھی تو اتنا اشتیق کر دیے، لیکن الحمدللہ سامنے سے یہ عصا کی وجہ سے بالکل قبر رسول سے گزرنے کا کئی مرتبہ موقع ملا. اور پچھلے 2014 میں جس وقت میں گیا تھا، عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات آئی تھی، تو قبر رسول میں جانے کا اتفاق بھی ہوا الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بالکل لگ کر ایک حدیث لکھی ہے بخاری مسلم اور المستدرک علی الصحیحین کی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ما بین بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے، حجرہ عائشہ، وہاں سے لے کر اللہ کے نبی کے منبر تک، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک اسی جگہ کھڑے ہو کر امامت کی نماز پڑھائی. مصلی ہے، منبر و محراب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. شرح حدیث نے، جیسے تاریخ مدینہ میں علامہ فاقہی نے اور تاریخ مدینہ میں ڈاکٹر محمد الیاس نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغ میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور آگے لکھا ہے شرح حدیث نے کہ جنت کے 8 طبقات ہیں. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس، اس کے بعد جنت نعیم، جنت عدن، جنت مأوا، جنت الخلد، اس طرح 8 طبقات ہے. اس میں 7ویں جو جنت ہے جنت نعیم، اس نے اللہ سے التجا کی، اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے اللہ کے نبی کا پڑوس چاہیے، آپ کا جوار چاہیے، آپ کے قریب میں رہنا چاہتی ہوں. جنت نعیم کے ٹکڑے نے دعا التجا کی، اللہ نے اس کے التجا کو قبول کیا. حدیث میں شرح حدیث نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے اللہ نے جنت نعیم کا اتنا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر اور منبر کے درمیان چسپاں کر دیا. یہاں تک کہ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت بھی کرتا ہے. جنت کے ٹکڑے کو یہ علم کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے. لیکن افسوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے بے بہرا ہے. آج امت جو کام کر رہی ہے، امت ایسے ایسے شرمندگی کی کام کر رہی ہے کہ لوگ ان کاموں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہے ہیں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ نہیں ہوں گے؟ ہر پیر اور جمعرات کے دن
اعمال جب ہمارے پیش ہو تو